آ گئی، عذاب کچھ میں نے بتا دی۔ اب آئیے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، کس کو دی جائے، یہ چیز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم صرف ایک آیت دیکھیں گے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ کس کو دی جائیں گی۔ آئیے وہ آیت کیا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 960 آیت یاد رکھیے، بہت آسان ہے۔ اس میں اللہ نے پورے مد زکوٰۃ کے بتا دی، ایک ہی اس میں زکوٰۃ جس طرح سے فرض ہے، فرض کو اللہ ہی بتائیں گا کیسے کب اور کیا کرنا ہے۔ ایسا نماز فرض ہے، کتنی کب اور کیا اور کیسی پڑھنا ہے وہ اللہ کے رسول کے ذریعے بتا دیا۔ سیم زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا معاملہ ہی بتا دیا، لیکن نماز میں طریقہ نبی کے ذریعے بتایا، زکوٰۃ میں سب کچھ خود بتا دیا ہے۔ اس میں نہیں چھوڑا نبی کے اوپر کہ نبی تم طے کر لو کس کو، نہیں، اللہ نے خود بتایا۔ سنیے اللہ فرماتا اور کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، اور تمہاری زکوٰۃ تو وہ ہے، صدقات یہ فرض صدقات ہے، یاد رکھیے۔ زکوٰۃ کو صدقہ بھی بولتے ہیں لیکن یہ فرض صدقہ ہوتا ہے، ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے، نفلی زکوٰۃ مطلب صدقات کو بولتے ہیں، تو دونوں چیزیں سمجھ لیجیے۔ صدقات فرض صدقات مطلب زکوٰۃ، عام صدقات صدقات کو بولتے ہیں، زکوٰۃ اور نفلی زکوٰۃ مطلب جو انسان صدقات دیتا ہے اس کو بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ فرمائے انما الصدقات للفقراء، اور زکوٰۃ تو تمہاری ہے کس کے لیے، فقیروں کے لیے، فقیر غریب، للفقراء والمساکین، اور مسکین کے لیے۔ انشاءاللہ یہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں گے۔ اور مسکین کے لیے ایسا آدمی جو جتنا کماتا ہے اس میں اس کا گزارا نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، مسکین کے لیے۔ والعاملین علیہا، اور وہ لوگوں کے لیے جو اس کو جمع کر کر لاتے، مطلب جو کلیکٹ کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی اس سے دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفة قلوبهم، اور ایسے لوگوں کو جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں اس کے دینے کی وجہ سے، نو مسلم اس میں شامل علماء کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفي الرقاب، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے جس کی گردن چھڑانی ہو، جس کی آپ کو جو ہے گردن جو ہے چھڑانی ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا والغارمین، اور ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض دیا سکتا، وفی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کی راہ میں جو کوشش دعوت و تبلیغ کے کام ہے اس میں دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ابن سبیل، اور مسافر کے لیے ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، فرض ہے، من اللہ واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ با حکمت ہے، مطلب وہ جانتا ہے تم ہمارے بارے میں اور اس کی حکمت کے تحت اس نے یہ احکامات ہم کو دی ہے۔ کتنے لوگ بتائے گئے اس میں ٹوٹل 8 لوگ ہیں، پورے 8 ہیں، دیکھیے ہم گنتے ہیں انشاءاللہ اور ایک ایک تفصیلات اس میں دیکھتے جاتے ہیں، ٹھیک۔ آئیے پہلا دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا سب سے پہلا مستحق کون ہے، فقیر، خلاش، بہت مسکین، ننگا، بھوکا، بھیک مانگ رہا ہو، پہننے کو نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، یہ آدمی اس میں داخل ہے۔ فقیر جس کے تعلق سے فقیر جو ہے فقراء، فقیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، فقراء جو ہے فقیر، اور اردو میں فقیر کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں، تو فقراء فقیر کی بہرحال جمع ہے۔ ایسا مسلمان جس کے پاس اپنی حاجت، ضروریات، بیسک نیڈز جو ہے پورا کرنے کے لیے جو ہے کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مالی لحاظ سے نہایتی خستہ حال، بدحال، بیکار مالی لحاظ سے، ایسے انسان کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اچھے خاصے ہو اور مانگتے پھرتے ہو۔ آگے میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل لوں گا کہ اس کو نہیں دینا، اس کی بھی تھوڑی سی، جس کو ہم عموماً دیتے ہیں ہمارے سماج میں ان کو نہیں دینا چاہیے، وہ بھی رکھوں گا آخر میں، کس کو دینا ہے وہ تو رکھوں گا ہی، لیکن عموماً جن کو ہم دے رہے ہیں نہیں دینا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ رکھوں گا۔ سمجھیے نا، فقیر کس کو کہتے ہیں آپ سمجھیں، یہ ہمارے والے وہ خاندانی فقیر نہیں جو مانگتے جا رہے ہیں، بلڈنگیں تعمیر کرتے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بچے انجینئر ڈاکٹرز بنے ہوئے، سمجھے، وہ نہیں۔ میں نے ایسے ہی فقیر دیکھا ہو جو آٹو رکشہ لے کے آتے رمضان کے اندر، اتنا مال بھر کے لے جاتے کہ رکشہ پورا فل ہو جاتا، پھر خالی ہو کے آتا۔ ہاں، پلاٹنگ ماشاءاللہ انہوں نے، مطلب ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، مطلب آپ اللہ سے اتنے پلاٹ خرید کے رکھیں، فقیر الگ، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے، فقیر ہے نا، ایسا آدمی بھوکا ننگا، کھانے کو نہیں ہے، کماتا ہے لیکن کچھ پڑتا نہیں ہے، معذور ہو چکا ہے اس لیے کما بھی نہیں سکتا ہے۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ فقیر میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں، بس وہ خاندانی فقیر اس میں شامل مت کیجیے، تو فقیر اس کو آپ دیجیے پہلا مستحق۔ دوسرا کون ہے؟ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع، مسکین کون ہے؟ آئیے، مسکین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر مانگ لیں گا آپ سے، آ کے دے دیجیے، بلکہ مسکین کی خصوصیت یہ ہے کہ مسکین مانگتا نہیں ہے، مسکین
مانگتا نہیں ہے اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے. ایسا منہ بھی بنا کے نہیں پھرتا کہ آپ دے دیں اس کو. مسکین مانگتا نہیں اور اس کے چہرے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ضرورت ہے. یہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, یا آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے, جس کے حالات دیکھ کر آپ کو نہیں پتہ چلتا لیکن وہ مسکین ہے. مسکین وہ شخص بھی ہے جس کو 1-2 لقمے دینے سے, 1-2 روپے دینے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ مجھے دے دو تاکہ میرا کام ہو جائے. مسکین کو تلاش کر کے دینا ہے, فقیر آ کر مانگیں گا آپ سے. بس یہ فرق ہے مسکین اور فقیر میں, سمجھ گیا. مانگتا نہیں ہے, چہرہ نہیں بنا کے پھرتا کہ لوگ دے دیں. ہوتا ہے نا کچھ لوگ, آپ بولتے کہتا غلیظ چہرہ بنا کے پھرتا, یار دے دو اس کو. نہیں, چہرہ نہیں بنائیں گا, مانگیں گا نہیں, اور 1-2 روپیے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہا, خوددار انسان ہوتا ہے وہ, لیکن مسکین ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے, ڈھونڈیے آپ کے اطراف ہوں گے, دیجیے ان کو. ویسے تو فقیر بھی کہیں ہیں بیچارے مستحق, مسکین بھی یاد رکھیے. یہ زکوٰۃ کے فرسٹ 2 مستحقین ہیں, پہلے 2 ایسے لوگ ہیں. اور فقیری اور مسکینی کا پیمانہ زمین, زمانہ, قوم اور حالات سے بدلیں گا. یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے. انڈین فقیر اور امریکن فقیر میں فرق ہوگا نیچرلی, لیونگ کنڈیشنز الگ ہے نا. ہندوستانی فقیر اور مسکین اور گلف کا فقیر اور مسکین میں فرق ہوگا, نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. زمین, زمانہ, حالات, علاقے کے اعتبار سے یہ چیز بدلنے ہی والی. جیسا کہ اگر آپ اعلان کرتے ہیں, جیسا کہ زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں, آپ اگر گلف گئے ہوں گے تو زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں, جب وہاں زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے تو لوگ کاروں میں آتے ہیں لینے کے لیے. اب ہمارا انڈین نیا زکوٰۃ لے رہے ہیں کار میں, ٹھیک ہے. تو انڈیا میں کار ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے, لیکن گلف میں, امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں کار نہیں ہے تو مطلب آپ کو صرف ایک پیر ہے, ایک ہی پیر ہے, دوسرا نہیں, لنگڑے ہیں آپ, کام ہی نہیں کر سکتے آپ کچھ اس کے بغیر. سمجھ رہے ہیں آپ. اور کاریں چونکہ اس کثیر تعداد میں خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے کہ کئی ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جس کو کوئی استعمال نہیں کرتا بول کے پھینک دیتے جنک میں, اور اس کو تھریش مطلب چورا کر دیتے, توڑ دیتے, پگھلا دیتے, گاڑیوں کچرے میں چل جاتی. تو وہاں کیا ہوتا ہے, کسی کا باس ہوتا ہے, وہ بولتا ہے یہ گاڑی بہت ہی وہ ہو گئی, میں وہ کر دینا چاہ, ڈسکارڈ, پھینک دینا چاہ رہا ہوں. تو نوکر بولتا میرے کو دے دینا باس, چونکہ پیٹرول تو ماشاء اللہ 1 ریال میں 5 لیٹر آ جاتا ہے, میرے کو دے دو نا, میں چلا لیتا. تو کاریں سب کے پاس ہوتی ہیں. تو آپ وہاں بولیں گے کار ہے تو کیسا مسکین ہے. نہیں, انڈیا میں کار ہے تو مسکین نہیں ہو سکتا ہو, لیکن اس لیے کہا زمین, زمانہ, ماحول, حالات, قوم کے اعتبار سے مسکینی چینج ہوتی ہے نا. سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے مسکین بھی آدمی ہے تو اے سی میں رہتا ہے. کیوں؟ کہ ٹیمپریچرز اتنے شدید ٹھنڈے اور گرم ہوتے ہیں, بغیر اے سی کی زندگی کا تصور نہیں ہے. آپ جائیے لیبرز کے گھروں میں جائیے, اے سی, ٹوٹے پھوٹے اے سی جو سیکنڈ ہینڈ ان کے باس وغیرہ رہتے لگا لیتے. آپ کئی بار کچروں کے ڈبوں میں اچھے اچھے اے سی پڑے ہوئے دیکھیں گے, بیچارے غریب لوگ آتے اٹھا کے لے کے چل جاتے. صوفے ملیں گے آپ کو, چونکہ میں خود رہ چکا ہوں, صوفے ایک دم اچھے صوفے, ایسے صوفے کہ آپ دیکھیں ذرا اٹھا کے لے کے چل جانا. کیا اچھے صوفے, کوئی بھی غریب آئیں گا فجر کے بعد رکھے ہوئے صوفے, ترکاری, بھاجی, کھانے سب رکھے ہوئے. کھانوں کے لیے تو آج کل ماشاء اللہ فریجز لگا دیے انہوں نے, رکھ دیتے ہیں, جس کو ہونا اٹھا کے لے جائے, چونکہ سڑ جاتے ہیں, بلکہ باقی چیزیں رکھ دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہوں پھل اور سبزیاں تو ایسے پیکٹس لا کے رکھ دیتے ہیں جو اب خراب ہونے کے, بس جیسا اب فروٹ کی ایک ڈیٹ ہے کل خراب ہو جائیں گے تو رکھ دیتے ہیں. غریب لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. تو اسی طرح اے سی مجھے نیا لینا ہے, وہ نکالتا پرانا, مینٹیننس ریپیئر نہیں ہوتا ہے, پھینک دیتے ہیں. ہمارا غریب آدمی جا کے اٹھا لیتا ہے. تو اے سی سب کے پاس ہے, گاڑیاں سب کے پاس ہیں, لیکن وہ زکوٰۃ سینٹرز پہ آتا ہے چونکہ اس کو روزمرہ کی زندگی میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں, بڑی تکلیفیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو مسکین اور فقیر کا پیمانہ, یہ بات بھی یاد رکھیں, زمین, زمانہ, حالات سے بدل. اب امریکہ میں کوئی مسکین ہے, راستے بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے, لیکن لانگ کوٹ پہ ہوں گا, وہ لانگ کوٹ جو کہ ہم کو نصیب بھی نہیں ہوتا پوری زندگی. لانگ کوٹ سمجھتے ہیں نا, ویسے ہمارے پاس ماحول اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا ہے, پورا جو گھٹنوں تک آتا ہے, بلیزر جو گھٹنوں تک آتا ہے, دیکھیے لانگ کوٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس پکچر وغیرہ میں ڈان وغیرہ پہنتے ہیں, ٹھیک, اللہ ہیرو گیری کر رہے, خطرناک گنڈا ہے تو وہ پہنتا ہے, مطلب بہت مہنگی بھی ہوتے ہیں. لیکن لانگ کوٹ ضرورت ہے اس لیے کہ سردی شدید ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس ایک انسان شادی میں ایک بلیزر اور ایک شیروانی لے لیتا ہے, نکاح کی شیروانی اور ولیمے کا بلیزر پوری زندگی لٹکا ہوا رہتا. لیکن وہاں بلیزر ضرورت ہے, سردی بہت شدید ہوتی ہے, اور اکثر سال میں سردی ہوتی ہے. سردی کے علاوہ اگر کوئی موسم آتا ہے تو وہ ہوتا ہے آٹم, بہار جس کو ہم بولتے ہیں. ایک اتنا اچھا موسم, نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے, 15 دن اب چلتا ہے. دیکھیے سردی ختم ہو رہی اب ہے نا, ابھی فروری میں ہم یہاں درس لے رہے, اور اب گرمی آ رہی ہے نا, تو شام کا جو سہانا بولتے ہیں نا, ویسے 1-2 مہینے کا موسم آٹم بولتے ہیں.
تو ایک ہوتا ونٹر، سیکنڈ ہوتا آٹم، نو سمر نو جو ہے رین کے بدلے سنو برستی ہے وہ. تو لانگ کوٹ ضرورت ہے انسان کی، ہے نا. صدقات میں بھی لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ سردی بہت شدید ہوتی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، مسکین کا پیمانہ زمین زمانہ قوم حالات سے بدلیں گا. اس چیز کو ذہن میں ورنہ ہوتا کیا ہے، ہم لوگ عجیب و غریب، ہاں کاروں میں گھوم رہا ہو یہاں کی زکوٰۃ مانگ رہا ہو سکتا ہے وہاں کاروں میں گھومتا ہو، اس کی ضرورت ہے گلف، لیکن بیچارہ یہاں مستحق ہو. اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کون، اس کی تشریح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسکین وہ نہیں جسے ایک کھجور یا دو کھجور یا ایک لقمہ یا دو لقمے دیے جائے، یہ وہ نہیں ہوتا جس سے اتنے میں اس کا کام چل جائے، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے نہ مانگے اور نہ ہی لوگ اس کی حالت اور چہرہ دیکھ کر پہچانے کی اس کو ضرورت ہے نا. تو میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں اپنے لیکچر میں، مسکینوں کو ڈھونڈیے اور دیجیے ان کو. یا آ کر آپ سے کھجور دو کھجور نہیں مانگے اور اس میں ان کا کام ہوتا بھی نہیں ہے نا. ایک آدمی خاندانی ان کا ایک مقام ہے، لیکن آج مالی طور سے ٹوٹ چکے ہیں، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو، خاموش رہتے اپنے اعتبار سے، ہے نا. لیکن وہ مسکین ہے. آپ ان کی عمارت گھر تو دیکھ سکتے ہیں، اچھا خاصا گھر ہے خود کا، لیکن خود کا گھر ہے لیکن گھر کھانا کھانے کچھ نہیں. گھر بیچ کے رہو نا، گھر بیچ دیں گے تو کرائے کا گھر ڈھونڈنا اور کرایہ بھرنے کی بھی تو طاقت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مسکین ہے، ڈھونڈیے ان کو. ٹھیک. آئیے تیسرا، والعاملین. عاملین وہ لوگ جنہیں حکومت یا ادارے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا اس کا حساب رکھنے کے لیے، یا زکوٰۃ وصول کر کے حساب رکھ کر مستحقین تک پہنچانے کا ذمہ دے، یہ لوگ اگر وہ کام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی تنخواہیں اسی سے نکالی جا سکتی ہے، یا ایسے لوگوں کو اس زکوٰۃ کے کلیکشن میں سے دیا جا سکتا ہے. اور یہ مستحق اور غیر مستحق ہونا اس میں کنڈیشن نہیں ہے کسی کو بھی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ زکوٰۃ جمع کرنے گئے اپنے طرف سے والنٹریلی، ٹھیک ہے، خود سے کہا میں جمع کروں گا. زکوٰۃ جمع کر کے لائے. جب جمع کر کے لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نکال کر دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو مستحق نہیں ہوں اس کا. تو کہا جب کوئی مال بغیر مانگے دیا جائے تو لینے میں حرج نہیں. حضرت عمر نے اس کو لے لیا. تو پتہ چلا عامل جو جمع کرتا ہے اس کو مال میں سے جو زکوٰۃ کا جمع ہوتا ہے کچھ دیا جا سکتا ہے. یا پھر ادارے اور حکومتیں جو سسٹم بناتی ہے اس سسٹم میں جو عاملین مال جمع کرتے ہیں، لاتے ہیں، اسٹاک کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں اور لوگوں تک مستحقین تک پہنچاتے ہیں سال بھر، ان لوگوں کو اس میں سے تنخواہیں دی جا سکتی ہے، یا پھر کلیکٹرز کو کچھ پرسنٹیج دیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جمع ہوتا اس میں سے کچھ دے دیا جاتا. اس کا کوئی پرسنٹیج فکس نہیں تھا. ہاں کوئی سیلری لیتا ہے ایسے اداروں میں جو حکومت، جیسے آپ گلف میں جائیں گے تو زکوٰۃ کے ادارے ہوتے ہیں، حکومتی جمع کرتی ہے اور وہی ڈسبرس کرتی ہے، وہی لوگوں کو دیتی ہے، تو تب تو فکس سیلری دیں گے. بٹ عاملین کے لیے فکس سیلری نہیں ہوتی، یاد رکھیے. یہ جاتے ہیں جمع کرتے ہیں اور لا کر کچھ دے دیتے ہیں اماؤنٹ، تو ان کو اسی میں سے کچھ دے دیا جاتا ہے. جیسا کھجور لاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ کھجور دے دیتے، کچھ جا کے کوئی چیز لاتے اس میں جانور میں سے جانور دے جاتے. لیکن یہ بات ہے کہ اس کا کوئی پرسنٹیج فکس نہیں ہے. اور اللہ رحم کرے آج کل جو معاملہ ہو چکا ہے نا، بہت ہیوی پرسنٹیجز فکس کر لیے گئے. ایسے ہی میں نے سنا ہوں کہ 40% خود رکھ لیتا عامل اور 60% جاتا ہے ادارے کو جس کے لیے جمع کر رہا ہے. اس سے بھی بڑھ کر میں نے سنا 50 اور 60% کا. 50 جمع کرنے والا رکھیں گا 50 ادارے کو، 60 جمع کرنے والا 40 ادارے کو. سبحان اللہ، یہ تو بالکل اس میں شامل نہیں ہے. ہاں کچھ ہو سکتا ہے کہ دے دیا جائے جو جمع کیا جائے. ٹھیک. العاملین. چوتھا، مؤلفۃ قلوب. ٹھیک ہے، اس میں کون کون شامل ہے؟ وہ لوگ جو نئے نئے اسلام میں آئے ہو، ٹھیک ہے، ان کی مدد کی جائے، یا کہ ان کی دل جوئی ہو کہ ہم جس مذہب میں آئے ماشاءاللہ وہ ہم کو دینے کا معاملہ رکھتا ہے، ہم کو دیا جاتا ہے اس میں، یہ بھی شامل ہے. پانچواں، وفر رقاب. ٹھیک ہے، گردنیں آزاد کرنے میں، مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ علماء لکھتے ہیں کہ اس مال سے مسلمان جو غیر مسلم قیدوں میں بلا وجہ، یہ اس کی تشریح ہے، لیکن جو متن ہے قرآن کا وہ تو یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، لیکن اب غلام ہے نہیں، تو علماء اس کی تشریح میں لکھتے ہیں. اور ایسے مسلمان جو بلا کسی وجہ کی حکومتوں نے ان کو گرفتار کر لیا ہے ان کو چھڑانے میں بھی، اور ایسے مسلمان جو بنا کسی وجہ کے، بنا، چاہے حکومت مسلم ہو غیر مسلم ہو، بنا کسی وجہ کے، مطلب جس کو کہیں گے بس اٹھا کے ڈال دیا گیا جیل میں، بیچارہ قید میں چلا گیا، لیکن کوئی جینوین ریزن نہیں، الزام لگ گیا، دھوکہ دے دیا لوگوں نے، سیاسی اعتبار سے ایسا رخ موڑا حکومت نے کہ لوگوں نے بولا ارے اپنے خلاف دکھ رہا پولیٹیکل، ڈال دو اس کو، ہے نا، یہ مجبور ہے. تو پہلا غلام آزاد کرنا. سیکنڈ، ایسے مسلمان جو قیدوں میں بند ہیں ان کو آزاد کرنا. تھرڈ، مسلم و غیر مسلم حکومتوں جو بے گناہ لوگ قید کر دیے گئے ان کو چھڑانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جو ہے چھٹی چیز، غارمین کون ہے؟ ایسا آدمی، یاد رکھیے غارمین جو ہے، یہ جو غارم کی جمع ہے، ایسا قرض دار شخص یا ایسا مقروض شخص جس نے
یا تو کسی کے لیے گارنٹر بن کے لیا ہے کہ اس کا ادھار میں چکا دوں گا، یا پھر خود اپنے لیے روزمرہ کی زندگی کا خرچ پورا نہیں کر سکتا تو ادھار لے لیا، ایسے انسان کے قرض کو چکانے کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے۔ کس کس کے لیے؟ غارمین میں ایسا انسان، جیسا مثال کے طور پر ایک میرا بھائی تھا، اس پر کچھ ادھار تھا، لوگ آ کے اس کا گلا دبا رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، میں نے کہا انشاءاللہ میں دے دوں گا اس کے بدلے اس کا قرض۔ اب میں خود کیا ہو گیا، اپنا تو خرچہ کر رہا ہوں، لیکن جب وعدے کا وقت آیا میں ان کا چکانے کے لائق نہیں بچا، تو میں بھی زکوٰۃ لے سکتا ہوں تاکہ میرے بھائی کی جو گارنٹی میں نے لیا اس کو پورا کروں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا خود میں نے ایسی حالت آ گئی کہ قرض لیا ہوں، اب قرض لینے کے بعد دینے کی طاقت نہ ہو اور ڈوبتا چلا جا رہا ہوں، اور یہ عام زندگی جینے کے لیے ایک جنرل لائف یاد رکھیے، نہیں تو آج کل میں نے ایسے بھی حالت دیکھے لوگوں کے کہ ہم بھی زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ارے آپ کیوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ نہیں بولے صرف کھانا ملتا، بولے کولڈ ڈرنک آئس کریم وغیرہ پان کھانے کے بعد نہیں ہو رہے بولے بچوں کو، تو ہم بھی زکوٰۃ کے مستحق نہیں۔ ایک عام اچھی زندگی جس کو کہتے ہیں نا وہ جینے کا مطلب ایک ضروریات جس کو کہتے ہیں، ضروریات پورا کرنے کے لیے انسان جس سے نہیں ہو رہی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ضروریات سے اوپر ہم لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں، ہمارے پاس اکثر لوگ ہم نے دیکھا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ بات کو سمجھے۔ اور کون مانگ سکتا ہے اس کی تشریح اگر دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے وہ مانگ نہیں سکتا ہے، اور ایک روایت میں جس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے وہ مانگ نہیں سکتا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے زکوٰۃ لینے میں، یاد رکھیے بہت سارے لوگ اٹھے چھوٹے کے لے لیتے ہیں زکوٰۃیں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو غارمین کون ہوگا؟ پہلا وہ شخص جس نے کسی کا وہ لیا ہو کہ میں ذمہ لیتا ہوں اس کا دے دوں گا، نہیں دے پا رہا ہے، خود تو کرتا اپنی زندگی لیکن اس کا نہیں، تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ سیکنڈ اس میں وہ آدمی ہے جس نے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے کچھ مال لے رکھا ہو ادھار کہ میں بچوں کو کھلا لوں پلا لوں، میرے بچے پڑھ لکھ لے، لیکن ڈوب گیا۔ پڑھ لکھ لے بولے تو اب آپ MBBS مت کرائیے بچوں کو جب آپ کے حالات نہیں ہے تو۔ ہمارے پاس یہ بھی دیکھا جا رہا ہے، بس کچھ بھی کر رہے ہیں اور بول رہے زکوٰۃ ہے نا، صدقات ہے نا، ارے جس کا حق ہے اس کا مارا جا رہا۔ جو لوگ اسکول نہیں جا سک رہے جو بچے، وہ بیچارے پریشان ہیں، اور آپ MBBS کے لیے زکوٰۃیں لے رہے ہیں لوگوں کی۔ تعجب کی بات ہے، امیزنگ۔ آپ سادہ سیدھا کورس کیجیے نا کوئی، آپ کو کیا لگتا ہے MBBS کرنے سے اللہ رزق دے گا؟ رزق کا تعلق تقدیر سے ہے نا، ہر آدمی کما رہا ہے۔ کئی بار دیکھیے آپ ڈاکٹرز کماتے ہیں لیکن ان کے آنے والے پیشنٹس غریب سے غریب آدمی پڑھا لکھا کچھ انگوٹھا چھاپ، ہاں سمجھے نا، والیٹ کھولیں گے تو ڈاکٹر صاحب پریشان ہوتے کیا نکال رہا ہے، بنڈل میں چنتا کہیں میں چھٹے تو نکال کے۔ اللہ نے دے رکھا ہے۔ مال و دولت کا تعلق ایجوکیشن سے نہیں ہے، تقدیر سے ہے۔ کوشش کرنا بندے کا کام ہے، وہ کوشش میں ہم ایجوکیشن گین کرتے کہ یہ بھی حلال رزق کا ذریعہ بنے۔ بہرحال یہ بات سمجھنے کی ضرورت۔ غارمین جو قرض مقروض لوگ ہیں۔ ساتواں فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جو کوشش شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی علماء کہتے ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم دینے والے ادارے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتابیں وغیرہ کا چھاپنا، ٹھیک ہے، اسی طرح دعوت اللہ کے لیے تمام جو کام کیے جاتے ہیں ادارے اور افراد، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اصل جہاد فی سبیل اللہ، اصل اللہ کی راہ میں جو کوشش شامل ہے۔ لیکن اس کے بعد علماء لکھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے کام والے ادارے یا پھر افراد جو کرتے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اور آٹھواں اللہ نے فرمایا رکھا وابن السبیل، اس کا معنی کیا ہے؟ ایسا شخص جو سفر کے لیے گھر سے نکلا ہو اور سفر میں اس کو اچانک کسی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے ضرورت پڑ گئی، ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسا کوئی ہمارا بھائی ہندوستان سے گلف گیا، حالات وہاں خطرناک ہو گئے، کام نہیں کر پایا، وہاں کے لوگ زکوٰۃ جمع کر کے اس کو واپس بھیج دے سکتے اپنے ملک، پھر بیچارہ مستحق ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یا پھر کوئی آپ سفر پہ نکلے، جانے کے بعد والیٹ چوری ہو گیا، کارڈز وغیرہ سب چلے گئے، فلاں ہو گئے، اب آپ کیا کریں، کیسے جیے، تو کوئی آپ کی زکوٰۃ سے مدد کر سکتا ہے۔ وابن سبیل، اور یہ الفاظ پہ غور کیجیے، ابن سبیل، سبیل کہتے راستہ، ابن سبیل راستے کا بیٹا کہا اللہ نے، کس کو؟ مسافر کو۔ کیوں؟ تو مسافر جب سفر میں نکلتا ہے تو اس کا راستہ اور وہ دونوں ہوتے ہیں، بس تو کہا راستے کا بیٹا، مطلب کوئی نہیں رہتا اس کا سہارا، مطلب جیسا وہ راستے جہاں ہیں بس وہی اس کا جو ہے نا، اب ابن سبیل کہا اس کو، راستے کا بیٹا کہا اس کو، چونکہ آدمی بہت مجبور ہو جاتا ہے سفر میں، ٹھیک ہے۔ تو مسافروں کو جو سفر میں کچھ بھی وجہ سے بہرحال اچانک کوئی آنے والی بیماری، تنگ دستی وغیرہ میں ہو جائے، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے۔ ہو گئے 8 مد۔ اب اس کے اندر کوئی 9واں مد شامل نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ نے اتنے ہی بتائے ہیں، اللہ نے اتنے ہی بتائے ہیں۔ جیسا نمازیں اگر ظہر کی 4 رکعت ہے تو 5 رکعت کبھی نہیں ہوں گی فرض، اسی طرح یہ بھی 8 سے 9 اور 10 نہیں ہو سکتے۔ اب کیا پوروں کو زکوٰۃ دیں، ہم اپنی زکوٰۃ نکالیں تو 8 کے 8 کو؟ تو آپ
چاہے تو کسی ایک کو بھی پورا دے سکتے ہیں، چاہے تو 8 کو دے سکتے ہیں، چاہے 3 کو، چاہے 2 کو، جیسا آپ کو اپنے علاقے زمین زمانے میں ضرورت پڑے ویسا کیجیے. ضروری نہیں پورے 8 میں دیں آپ، جیسے آپ کے حالات ہیں اس کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، یا پورا بھی چاہے تو کسی ایک کی بھی مدد کے اعتبار سے آپ جو ہے کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ٹھیک ہے، پورا بھی چاہے تو کسی ایک کی مدد کر سکتے ہیں، یا پھر 8 کو بھی آپ دے سکتے ہیں، یا آپ کی زکوٰۃ کوانٹٹی وہ ساری چیزوں پہ بہرحال ڈیپینڈ ہونے والی چیز ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے زکوٰۃ کے تعلق سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ جو ہے زید بن حارث جو ہے رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ مطالبہ کریں کہ زکوٰۃ کا کچھ حصہ لے لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، سنیے اس میں کیا الفاظ ہے. ٹھیک ہے، مطالبہ کیا جب انہوں نے کچھ لینے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کہاں خرچ کرنا ہے کو کسی نبی کے حکم پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی تفصیل بذات خود نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے معاملے میں کہ کہاں خرچ کی جائے اس کا معاملہ کسی نبی پر نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کس کو زکوٰۃ دینا ہے. ٹھیک ہے، چھوڑا بلکہ بذات خود نازل فرمایا. اس کو 8 مصارف 8 جگہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، میں بانٹ دیا. اگر تو ان 8 مصارف میں، ان 8 جو مد میں سے اگر تو اس میں سے کوئی ایک ہے تو پھر میں تجھے دوں گا، اگر ان 8 میں سے تو نہیں ہے تو میں تجھے نہیں دے سکتا. کیوں؟ تو اللہ نے کسی نبی پر زکوٰۃ کا حساب نہیں چھوڑا، خود بتا دیا کس کو دینا ہے. نماز کی تعداد بتائی، طریقہ نبی پہ چھوڑا تھا. زکوٰۃ میں اللہ نے خود بتایا کس کو دینا ہے. تو اگر تو 8 میں سے ہے تو میں تجھے دے سکتا ہوں، اگر تو 8 میں سے نہیں ہے زید تو میں تجھے نہیں دے سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنا ہے میں؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں 8 سے اب کوئی 9واں ایڈ نہیں ہو سکتا، 10واں نہیں، اتنا ہی ہے. یاد رکھیے اسی کو انہی میں ہم کو دینا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ ایک بنیادی عبادت ہے، اور اس عبادت کا اجر جبھی ملے گا جب اللہ کے بتائے گئے طریقے پر اس کو کیا جائے گا، ویسے خرچ کیا جائے گا. یاد رکھیے. اب آئیے زکوٰۃ کہاں نہیں دینا چاہیے